فائق اور بو علی حسن نے جرجان نام کی ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخرالدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ فخرالدولہ کے پاس دارا نام کا ایک سپہ سالار تھا جس کی قیادت اور جنگی مہم و فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دارا اپنی افواج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان سبکتگین بھی اپنی فوج کو ہرات کے میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ محمود تھا اور بخارا کا حکمران نوح بھی تھا جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نوح ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا، اس لیے امیر فائق نے بغاوت کر دی تھی کہ یہ کم سن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت کے عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ادھر ہندوستان میں ہندو مہاراجے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیا اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر دنیا اسلام کے ایک خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسری کا خون بہانے کو تیار تھیں۔ کہتے ہیں سلطان سبکتگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے حکمران کم سن نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آنسو ابا جان؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ اسلام کے اتحاد کی لاش پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں بیٹا؟ سلطان سبکتگین نے جواب دیا۔ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے نہ ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہیں، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی ہوس خانہ جنگی اور ایمان فروشی کی طرح ڈال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروش اقتدار پرستوں کی اولاد بھی سلطانے کی مسند کی خاطر اپنا ایمان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ بیچ ڈالے گی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے، تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے بھائی جو ہمارے ہی کعبہ کے پجاری ہیں، بت پرستوں کی شے اور مدد سے اللہ اور رسول کے احکام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، ہماری قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ تخت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مسلم ریاست کے اندر بھی نفاق اور منافقت ہے۔ یہ لوگ جب متحد ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسند ہے، خلافت موجود ہے، لیکن برائے نام۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نوح، دونوں فوجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجوں کو ایک نظر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ میں زلزلے کا سا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ کھڑا تھا جہاں سے اسے امیر فائق، بو علی حسن اور فخرالدولہ کی فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، اس نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہاری ہی مذہب کی ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔
اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا لو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے گئے تھے، مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہو، وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر دوبارہ حملہ کر چکے ہیں۔ تم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسوخ کے دشمن تھے، اور آج تم ان مسلمانوں کا وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کے پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لوگ خلوص اور محبت کی زبان سیکھیں، مگر یہ نہ سمجھے ہیں۔ میں اپنے بیٹوں کو قتل کر سکتا ہوں، اپنے مذہب کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی حکومت کو مضبوط کرنے اور گمراہ انسانوں کو اس حکومت تلے لانے کے لیے جہاد کیا کرتا ہے۔ کیا تم قوم کی ان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو کفار کے قبضے میں آئے ہوئے علاقوں میں عصمت کے موتی لٹا بیٹھی ہیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ کوئی کافر تم میں سے کسی کی بیٹی کو ہوس کاری کے لیے استعمال کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فوجیں لائے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان سبکتگین کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے اثر سے اس کی اور نوح کی فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، مگر سلطان سبکتگین کو اس سے ذرا بر خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز اس نے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کھڑا کر دیا، خود قلب میں رہا۔ اس نے محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف کیمپ میں دارا تجربہ کار اور قابل جرنیل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگ کی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگ کی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو مہلت دی تو اس کے شب خون مارنے والے جیش عقب اور پہلو پر آ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر اور بکھیر کر ماریں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر سلطان کی فوج کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غیر متوقع اور شدید تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان سبکتگین کے لیے دارا کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اس کے پہلو کے دستے بے خبری میں دبوچے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ دارا نے اپنی فوج کا خاصا بڑا حصہ اپنے پاس اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب سلطان کے پہلوؤں کے دستے اکھڑیں گے تو سلطان اپنے دائیں
اور بائیں مدد دینے پر مجبور ہو جائے گا، اس وقت دارا قلب پر حملہ کر دے گا۔ سلطان سبکتگین کے لیے بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شکست صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پہلوؤں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ریزو ٹروپ سے کمکما بھیجی تو طب کمزور ہو گیا۔ وہ دارا کی چال سمجھ گیا لیکن بے بس ہو گیا۔ اس کے دونوں پہلو کٹ رہے تھے۔ وہ سامنے کے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے محمود اور نوح سے کہا، میرے بیٹوں، آج ہمیں زندگی کا آخری معرکہ لڑنا ہے۔ میدان دشمن کے ہاتھ آ گیا ہے۔